अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. बुलंद आवाज से पढ़िए: अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबीन। पढ़िए: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशपा गई दुनिया,
سرکار آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا میرے پرانے یاروں سے، ہوتے ہیں سن کر کیوں خفا، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف مصطفیٰ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ استاد العلماء، محبوب العلماء، محسن العلماء، پیکر عجز و اخلاص و اخلاق، حضرت شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی محمد قاسم صاحب مجددی دامت برکاتہم عما فیضاتہم العالیہ، آپ کا شکر گزار ہوں دل کی دھڑکنوں سے کہ پہلی جو میری ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے وہ ذرا کہ میں خود فون کر کے آیا تھا کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں، فرمایا آؤ بھائی تم سنی ہوئے ہو تو ہمارے سینوں میں آ جاؤ، یہی بٹھایا اور مجھ سے بیان کروایا، تو ساتھ ہی فرمایا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر سال شاہ صاحب آیا کریں گے، تو ان کی محبت ہے، باقی جو کچھ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا میں قطعاً اس کا مستحق نہیں ہوں، وہ حضرت کی دعائیں ہیں، آپ کی سخاوت ہے، اللہ میرے حق میں قبول فرمائے۔ اس میں سب سے قیمتی جملہ یہ تھا کہ تا دم آخر اللہ اہل و سنت مسلک پہ قائم و دائم فرمائے، میں بنوں وہ سنی کہ میرا لاشا بھی کہے یا رسول اللہ۔ یہ دعا سب سے اپیل ہے میری، آپ مانگتے رہیے، ہم یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آج آپ استقبال بھی کریں، سینے سے بھی لگائیں، ہار بھی ڈالیں، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کریں، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب آخری سانسیں ہوں تو پھر بھی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ اصل کمال ہے، اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے۔ باقی میرا موضوع میں نے ابھی دیکھا ادب کی اہمیت غالباً، تو میں عنوان میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، سنی عقائد اور آداب کی اہمیت، سنی عقائد اور آداب کی اہمیت، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ مجھے ٹائم بتایا بھی نہیں گیا کہ آپ کا کتنا ٹائم ہے، تو چلے یہ آپ کی اور سخاوت ہے، کیونکہ میں مؤلفۃ القلوب میں ہوں تو میرے بارے میں تو ہے کہ خدمت بھی ڈبل کرو اور ٹائم بھی ڈبل دو۔ ہم تو نئے مسلمان ہیں نا بھائی، ہمارا حق آپ پر زیادہ ہے، تو بہرحال آپ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں 2012 میں سنی ہوا، اب تک کم از کم 13 غیر مقلد میرے ذریعے سے سنی ہو چکے ہیں۔ نہیں تسی خوش نہیں ہوئے ہو؟ پچھلے سال ستمبر میں خوشاب میں نے جا کر مناظرہ کیا، وہاں لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، غیر مقلد ہو رہے ہیں، غیر مقلد ہو رہے ہیں، اب سنی پریشان ہوئے، وہاں کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کا ہی ایک مولوی سنی ہوا ہے، اسی کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو بھی تو سنی کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھ سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا جی خطاب بھی ہوگا، مناظرہ بھی ہوگا۔ اب حضرت جانتے ہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا مناظرہ ہو سکتا ہے یا خطاب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں، پہلے میرا خطاب ہوا، بعد میں مناظرہ ہوا۔
اس مناظرے میں نیٹ پر موجود ہے، الحمدللہ رفع الیدین کا مسئلہ میں نے واضح کر دیا، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں بھی کر دوں۔ یہ فیصلہ آباد ہے، میں یہاں خطیب رہا ہوں، یہاں پڑھتا رہا ہوں، دورہ بھی میں نے یہی کیا 1997 میں، تو یہ 7 دسواں ہے سمندری روڈ پہ، وہاں میں خطیب بھی رہا ہوں، باقاعدہ ہے حدیثوں کا، تو یہاں کے سارے مولوی مجھے جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ آج آپ کو کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی چیلنج ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آ جاؤ ان سے بات کر لو، تو میں کہہ رہا ہوں مولوی زہر کا پیالہ پی لے گا، مولوی یہاں سے بھاگ کر دبئی چلا جائے گا، سعودی عرب کے ریال لینے چلا جائے گا، مگر سید سیف اللہ قادری کے سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ بات رب کے قرآن سے کرتا ہے، سرکار کی میٹھی زبان سے کرتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ عین حدیثوں کی ہر ادا سے واقف ہے، ہر چوری سے واقف ہے، ہر سینہ زوری سے واقف ہے، ہر خیانت سے واقف ہے، ہر جھوٹ سے واقف ہے، ہر دجل سے واقف ہے، ہر فریب سے واقف ہے، لمبی داڑھیوں سے کتنے لمبے جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سب کا عینی گواہ ہوں، تو لہذا یہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئیں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آسمائے ہوئے ہیں اور ہم بھی تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ گج کے بولو یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب آپ ہمارے آداب سنتے جائیے۔ جب میں وہاں پہنچا خوشاب میں تو کہنے لگے جی 400 احادیث ہیں رفع الیدین کرنے کی، میں نے کہا 399 معاف، ایک لے آؤ کہ حضور نے فرمایا ہو رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرو، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرو، اور قاعدہ اولا سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرو۔ پہلا رفع الیدین اتفاقی ہے، تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، 399 حدیثیں آپ ایک لاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو رفع الیدین کرنا ہے، تو الحمدللہ وہاں ایک بھی نہ دکھا سکے، اور آج پھر یہ قرآن پاک پکڑ کے ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا کے اور سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لوگوں مرزا جیلوی بھی جھوٹا ہے، ارشاد الحق عصری بھی جھوٹا ہے، مسعود عالم بھی اس معاملے میں جھوٹا ہے، میرے نبی نے مسواک جتنی فضیلت اس رفع الیدین کی بیان نہیں فرمائی، استنجے جتنی فضیلت اس رفع الیدین کی نہیں فرمائی، کلی جتنی فضیلت اس رفع الیدین کی نہیں فرمائی، ناک میں پانی ڈال کے جو استنشاق کرتے ہیں اس کے جتنی بھی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ پوری دنیا غیر مقلدیت کو تا قیامت چیلنج ہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک فرمان مصطفیٰ رفع الیدین پہ لے آؤ، جو منہ مانگو گے انعام بھی دوں گا اور تمہاری فتح کا فیصلہ بعد میں اعلان بھی کر دوں گا۔ آپ کو یہ چیلنج یاد رہے گا؟ ایک حدیث لاؤ، بولو، تو بخاری چھوڑ کے جہاں سے لے آ، ضعیف لے آ، موضوع لے آ، سند کی بھی کوئی قید نہیں، ایک لے آ۔ کہتا جی صحابی نے کہا، میں نے کہا صحابہ پہ بعد میں حضور پہ پہلے، تو جھوٹ بولتے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے دو اصول، اب کدھر گئے؟ تو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، لا قرآن لا حدیث، پر قیامت آ سکتی ہے ایک بھی فرمان مصطفیٰ اس رفع الیدین پہ بولو دکھا سکتے؟
تو یہ بات آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، حضرات میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، کچھ وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں سنی ہوا اس لیے ہوں، جس جس پہ خدا راضی ہے، جس جس پہ مصطفیٰ راضی ہے، سنی اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، اور یہ بات مجھے بہت بڑے ولی اللہ نے کہی کہ یہ تیری جنت کی ٹکٹ ہے۔ بڑے بڑے سنیوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے اس بات پہ۔ میرا وہ مناظرہ آپ سنیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ، میرا چینل ہے سید سیف اللہ قادری، اس پہ آپ جائیں، وہ مناظرہ رفع الیدین والا مل جائے گا۔ لمبی لمبی داڑھی والے ایک بھی حدیث پیش ہے، اور اسی گاؤں میں 8 اہل حدیثوں نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہہ دو نا الحمدللہ۔ اچھا، شیعہ کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوئی ہے، دیوبندیوں کی ابتدا مولوی قاسم نانوتوی سے ہوئی ہے، اہل حدیثوں کی ابتدا مولوی شیعوں کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سے ہوئی، دیوبندیوں کی ابتدا مولوی قاسم نانوتوی سے ہوئی، غیر مقلد اہل حدیثوں کی ابتدا یہ عبدالحق مولوی عبدالحق بنارسی سے ہوئی۔ میں سوچ سمجھ کے پڑھ کے سنی ہوا ہوں کہ اہل سنت کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے۔ اب گلی گلی چرچے ہو رہے ہیں، میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ چرچے ہو رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہن مفتی صاحب سمجھن گے، اللہ کرے تو انہوں بھی سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں جب آتا ہے نا محرم، ہم ذکر حسین کرتے ہیں کیونکہ ہم پکے حسینی ہیں، اور جب آتا ہے میلاد ربیع الاول شریف، ربیع الاول کا ماہ آتا ہے، تو پھر ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر حسین سے بھی چڑھتا ہے، ذکر میلاد سے بھی چڑھتا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے، اور 3 دن سوگ ہے، 3 دن غم ہے۔ تو جو ہے غم کتنے دن ہے؟ تم غم حسین کی بات کیوں کرتے ہو؟ تمہیں حسین کی یاد کیوں ستاتی ہے؟ غم تو 3 دن ہے، سوگ 3 دن ہے، اور اتنے سال گزر گئے۔ یہ کہتے ہیں محرم میں، اور جب میلاد شریف آتا ہے تو کہتے ہیں حضور فوت ہو گیا تو انہوں خوشیاں چڑھیاں نے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کہتا ہے حضور فوت ہو گئے تو انہوں خوشیاں چڑھیاں نے، اور مولا حسین دی باری کہندے نے غم 3 دن ہے، اور ربیع الاول کہندے نے حضور فوت ہو گئے تو تانوں غم دی بجائے خوشیاں چڑھیاں نے۔ میں کہا تواڈے ہاں حضور فوت ہو گئے کہ اجے تواڈے 3 دن حضور دے پورے نہیں ہوئے؟ نہیں سمجھے ہوئے؟ علماء نے گل سمجھن والی ہے۔ علماء کرام، میں آپ کے نام نہیں جانتا، آپ ذرا نوٹ کریں، محرموں میں کہتے ہیں غم کتنے دن ہے، اور میلاد میں کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے نے، غم دی بجائے تو انہوں خوشیاں چڑھیاں نے۔ میں کہا ہون تو اڈے 3 دن پورے نہیں ہو۔ اچھا پھر اگلی بات کر دیں گے، وہ دیکھو جی ولادت تو ہے 9 ربیع الاول کو، ولادت ہے، اور 12 کو وفات ہے۔ میری تقریر رٹی نہیں ہوئی، میں نے جو عطا ہو رہی ہے وہی تو انہوں سنا رہے ہیں وہاں۔ اور جو مفتی صاحب نہ ہوں تو پھر میں ذرا اور کھول کے بولنا سی۔ اور میں نے حضرت علم دا بھی ڈر ہے، استاد الاساتذہ بیٹھے نے، میں انہوں نے شاگرداں نے برابر بھی نہیں، تو ایک طبعی خوف تے ہے نا جی، حیاء نفسی بھی ہے،
تو اس واسطے آپ بڑی توجہ نال گلاں سمجھو. میں کراری تقریر بھی کر سکنا, ترنم بھی لا سکنا, شعر و شاعری بھی لا سکنا, کیونکہ وہابیاں والا ترنم تے تانوں پتہ ہے شادی تے بھی انج ہی لاندے نے جویں مری ماں تے بیان پائی دا ہے. وہ مینوں سارا یاد ہے اور میں تھوڑا جہا سنا بھی دیاں گا تانوں, مگر میں چاہنا کہ مسلک سمجھو. کی کہہ رہے ہیں کہ جی حضور دا میلاد 9 ربیع الاول نو ہے. ساڈا سنی پریشان ہو جاتا ہے. مینوں فون آیا کہندا جی حضور دا میلاد تے 9 ربیع الاول کو ہوا ہے. میں کہا تو 9 نو منا نا, ستے پہ ہو. دوڑے سلوڑے سننے والی قوم, میلاد کے دلائل سنو. میں کہا تو 9 نو منا, تو منا میں آنا وا. کہتا میں نہیں مناؤں گا. تو پھر میں نے کہا تو کہنا نہ میں 9 والا نہ میں 12 والا. تو 9 والا بھی نہیں, تو 12 والا بھی نہیں. اصل میں تو تجھے درد ہے کہ سنی کیوں مناتے ہیں. میں نے کہا ہم 9 پہ آئیں گے, تو 12 پہ جائے گا. ہم 12 پہ آئیں گے, تو 9 پہ آئے گا. تو سچ کیوں نہیں بولتا؟ نہ تو 9 والا, نہ تو 12 والا, نہ تو میلاد والا, نہ تو غم حسین والا. سچ بول. اور پھر آگے ایک اور سیانا آ گیا, کہنے لگا شاہ جی. میں کہا ہاں جی. کہندا حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد ہر سال ہوتا ہے؟ اے بڑا بڑا سوال ہے. اور گھما رہے ہیں آج کل بڑا واٹس ایپ ہر چل رہا ہے. اچھا جڑا مینوں سوال کرے نا بابڑا جو بندڑا شیڑا, الحمدللہ مڑ کے میرے نیڑے نہیں آؤں. میں تو اس میں باب مسمہ وا, نام بھی سیف اللہ اور کام بھی وہی نے انشاءاللہ. تو اس میں باب مسمہ میرے نیڑے مڑ کے نہیں آؤں. آ گیا میرے سوال, او جی شاہ جی. میں کہا ہاں جی. او جی حضور کوئی ہر سال پیدا ہوئے نے, ایک باری پیدا ہو گئے ہونا سی آ گئے, تسی تے ہر سال ہی جشن منا رہے ہو کیوں؟ میں کہا بھئی قرآن کیڑے مہینے چ آیا ہے؟ رمضان. بولو کیڑا مہینہ ہے؟ اور رات کیڑی سی؟ لیلۃ القدر. یہ مفتی صاحب دا مجمع نا, لیلۃ القدر آکھیا نہیں تو 27ویں بول پکی کر چھڑی مولویاں نے. 27ویں لیلۃ القدر. بولو او رمضان جن دے وچ قرآن آیا آ گیا. ہن ہر رمضان دی قدر کیوں؟ او لیلۃ القدر جن دے وچ قرآن آنا سی آ گیا. ہن ہر لیلۃ القدر دی قدر کیوں؟ تو کہنے لگا جناب قرآن تو آ گیا پر وہ برکتیں وہ رحمتیں ہر ماہ رمضان میں آتی ہیں, ہم وہ حاصل کرتے ہیں. میں نے کہا بابو حضور کا میلاد تو ایک ہی سال میں ہونا تھا, وہ ہو گیا, پر وہ ولادت با سعادت با رحمت با کرامت با عنایت با درجت با فضیلت پر جو برکتیں رحمتیں آئی تھی وہ انشاءاللہ قیامت تک ہر ربیع الاول میں اور ہر 11-12 کی شب میں آتی رہے گی. اور سنی میلاد بنا کے قیامت تک وہ برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. اچھا بس بس بس, نعرہ وہ لگائے جس کو جوش آئے. مولوی دا ساکٹ نعرہ نہیں ہونا چاہیے. نعرہ نہ لگے تو نہ لگے, پر جب لگے تو پھر قاسمی کو بھی پتا چلے کہ مفتی قاسم کی مسجد میں اس رسول نعرہ لگا رہے ہیں. ادھر قاسم ہے ادھر قاسمی ہے, پر یہ وہ قاسم ہے انما انا قاسم واللہ یعطی. جو حضور دے رہے ہیں یہ تقسیم فرما رہے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, مجھے کہنے لگے او جی مولوی صاحب. میں کہا ہاں جی. او جی پتر تواڈے گھر جمے کدے اسی بھی جشن منایا؟ میں کہا لوڑ ہی نہیں. اصولی بات ہے نا, لوڑ ہی نہیں. آندا پتر ساڈے جمے تسی کدے جشن منایا؟ میں کہا نہیں, لوڑ ہی کوئی نہیں, تواڈا مرنا جمنا برابر ہے. ہاں میرے سامنے قرآن پہ ہے. اسی مر بھی گئے نا
तुसी आखोगे हयाती, नहीं समझे हो, उलमा समझ गए ने, क्योंकि असी यहाँ अकीदा हयातुन नबी वाले। और मैं क्या, तेरा जमदा भी ममाती है, तेरा जींदा भी ममाती है, तेरा छोटा भी ममाती है, तेरा बड़ा भी ममाती है। लिहाजा तेरे वाल कोई जमे सानू खुशी की लोड़ है ही नहीं, और खुशी है भी नहीं, एक जुल्मत का इजाफा ही होया है। तो कहने लगे बस ये असूल है कि तुहाडे वाल खुशी आए असी क्यों मनाइए, और साडे वाल आए तुसी क्यों मनाओ। ते कहंदा पोतरा अब्दुल मुत्तलिब दा, लखते जिगर अब्दुल्ला दा, बेटा आमना दा, और आए कुरैशी हाशमी बन के, ये तुहानू फैसलाबाद चाह क्यों चढ़े ने। सवाल है, असी अदब वाले हैं भाई, सुन्नी अकायद और आदाब दस रहे हैं। मैं क्या जनाब ये गल असूलन ठीक है, तुहाडा पुत्र तुहाडे वल, साडा तुहाडी खुशी तुहाडे वल, साडी साडे वल। मैं क्या ये मेरी तेरी औकात है, पर जेड़ी सोने दी जात है ओदी निराली बात है। मैं क्या जनाब वो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब दे पोते बन के नहीं आए, वो सिर्फ ऑन अब्दुल्ला के बेटे बन के नहीं आए, वो सिर्फ सैयदा पाक आमना के नूरे नजर बन के नहीं आए, वो सिर्फ कुरैशी हाशमी बन के नहीं आए, वो सिर्फ मक्की और मदनी बन के नहीं आए, वो आमना के लाल आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं कहा जो तेरे वल तेरा पुत्र आए खुशी तेरी बनती है, मेरे वल मेरा पुत्र आए खुशी तेरी बनती है। सोना सारे जहान वल खुशी सारे जहान दी बनती है। सोना क़यामत तक आए खुशी भी क़यामत तक होती रहेगी। एक आखिरी सवाल तो बाद मैं जो हजरत ने मेरे तारुफ में गल की थी उसे चंद इल्मी निकाल दे के इजाजत चाहांगा, पूरी तवज्जो है इंशाअल्लाह। कहंदा तुसी झंडियां लाइयां ने, कहो ना सुभान अल्लाह। तुसी झंडे लाए ने, मैं क्या बंदे दा पुत्र बन विच डंडे भी लाए ने, नहीं समझे हो। ओ जी तुसी झंडियां लाइयां ने, तुसी झंडे लाए ने, मैं क्या बंदा बन विच डंडे भी लाए ने, क्योंकि कुछ झंडे वाले होते हैं, कुछ डंडे वाले भी होते हैं। कुछ झंडों को देख के मान जाते हैं और कुछ डंडों को देख के मानते हैं। और अहले सुन्नत के पास झंडे वालों का सामान भी है, डंडे वालों का भी है। कहता किधर है, मैं क्या सुन्नी तहरीक के पास जाना, कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी तहरीक हजरत उमर की जमात है, और मैं क्या ना तसल्ली हो तो लब्बैक वाले भी है। मैं तो जनाब अगो फिर पूछते ने, अजकल बड़ा पूछ रहे ने, ओ जी जो मिलाद होया तुसी झंडियां लाइया ने, लाइटा लाइया ने, गलियां सजाइया ने, ये कोई अल्लाह ने कुरान जो हुक्म दिता है, हजूर ने कोई हुक्म दिता है, सहाबा ने को करके दिखाया, सहाबा ने को करके दिखाया। मैं क्या ये तेनू पता है कि जो सरकार का मिलाद होया रब ने की कीता है, कहो ना सुभान अल्लाह। हुण जे मैं बिल्कुल ही गल ना की तो तुसी अगले साल मैनू बुलाना ही कोई नहीं, तो मैं जरा थोड़ी जी कर ही दिया। जदों सरकार की विलादत का मौका
इन्हां दी तरज भी सुनी है, मैं सुन्नी हो के थोड़ी जी चेंज कर ली है। पहले तो मेरी भी वही सी पर हुण बदल ली है। पहले मैं भी कहता सी वल कदमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये सुनी जे ना, पहले मेरी भी यही सी, हुण मैं चेंज की है क्योंकि मैं हुण उन्होंने चाया वा जिन्हां दी आवाज मदीने वाला भी सुनदा है। हुण मैं उथे आया वा जिन्हां दी आवाज गौसे पाक भी सुन दे। मैं उथे आया वा जिन्हां दी दाता साहब भी सुन दे। मैं उथे आया वा जिन्हां दी आवाज ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन दे। मैं उथे आया वा जिन्हां दी आवाज इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी सुनी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज ये बड़ी दाढ़ियों के साथ, बड़ी पगड़ियों के साथ गली गली में पूछता फिर रहा है, तुम लोगों ने गलियां सजा दी, तुमने झंडियां लगा दी, तुमने मिर्चें लगा दी, तुमने नारे लगा दिए, तुमने ये कर दिया। अरे मिलाद जब हुआ है रब ने क्या किया? मैंने कहा मौलवी साहब तुझे पता ही कोई नहीं, जब सरकार दो जहां की विलादत का टाइम आया है, विलादत से पहले ही अल्लाह ने पूरी कायनात में जश्न का समा और जश्न की फिजा को कायम फरमा दिया है। कहता वो कैसे? मैं क्या सुन सैयदा, तकरीर मुकर्रर ने करनी नहीं होती, मजमे ने करानी होती है। रबीउल अव्वल में मेरे वर्गा भी मौलवी वेला नहीं होता। तुहानू पता है छोटा जिहा मैं भी खतीब है वहां, अब मेरी अजे उम्र भी सिर्फ 12 साल है। असल उम्र तो 12 साल ही है ना, बाकी तो फजूल चली गई। पर वहाबियां की मेहरबानी, अगर मैं वहाबियां नू ना पढ़िया होंदा ते एडा पक्का सुनी नहीं सी होना जिड्डा मैं हुण होया। पर उनकी वजह मैं अगे चल के दसना। पहले ये सुनो, सही कहता जी हुजूर पैदा होए ने ते की होया है? मैं क्या तेनू अजे भी नहीं पता लगे की होया है? सैयदा थक गए हो माशाअल्लाह। तैयबा, अच्छा मौलवी सुभान अल्लाह कहता ही कोई नहीं, सिर्फ मुफ्ती साहब फरमा रहे ने, बाकी कोई नहीं कह रहे। वो वेखते ने भी मौलवी किस जगह से जा रहा है। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाकिया मुज़क्किया सैयदा आमिना बिन्ते वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाउंदियां ने, जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए मेरे वास्ते कायनात बदल गई। मैं धुप विच चलदी सा ते बदल साया कर देंदे सा ताकि फैसलाबाद वालियां नू पता लग जाए हुण पूरी कायनात विच साया होएगा ते सिर्फ सरकार दी रहमत दा होएगा। सैयदा तैयबा आमिना फरमाउंदियां ने, जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ते मैं पत्थरां ते पैर रखदी सा, पत्थर मोम हो जांदे सन ताकि कायनात नू पता लग जाए हुण पत्थरां नू कलमे पढ़ाण वाला आ रहा है। सैयदा तैयबा आमिना फरमाउंदियां ने, जदों सरकार मेरे पतने पाक विच आए ते मैं खूह विच पानी भरन जांदी सा, मेरी वारी पानी आप उत्ते आ जांदा सी ताकि कायनात नू पता चल जाए ए नीवियां नू ऊंचा करन वाला आ रहा है। आज समझो ना कि नौज वाजिब मुतहरात ने, पर सरकार अपने नालैन नू टांका खुद लगा रहे ने ताकि मेरी उम्मत के मोची नू इज्जत नसीब हो जाए।
آپ نے اس واسطے کیتا کہ میری امت دے موچی کو عزت نصیب ہو جائے. بکریاں دا دودھ سرکار خود دو رہے ہیں تاکہ میری امت دے دودھی نو عزت نصیب ہو جائے. آپ نے اشارے پہ چند فرشاں پہ آ جائے. بس کریے، میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے. کوئی سبحان اللہ دے کہو نا یار. آپ اشارہ کرن اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قمر ٹکڑے ہو کے قدمات آ جائے. اس محبوب پاک نے گدے تے سواری کی ہے تاکہ میری امت دے کھوتا ریڑی چڑھان والے نو عزت نصیب ہو جائے. اج گدا ریڑی والا بے وفا ہے، اے مسجد وچ نہیں آ رہا پر اینو بھی عزت سونے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. آپ نے امامت کی تھی ہے، میری امت کے امام نو عزت نصیب ہو جائے. حضرت مفتی صاحب بیٹھے نے، اللہ کی قسم میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوا سرکار نو وضو دی لوڑ کوئی نہیں ہے، کی تھی ہے میری امت نو نصیب ہو جائے. آپ نو غسل دی لوڑ کوئی نہیں ہے پر کیتا ہے میری امت نو نصیب ہو جائے. آپ نو مسواک دی لوڑ کوئی نہیں ہے پر کیتی ہے میری امت نو نصیب ہو جائے. میرے آقا نو کھان دی لوڑ کوئی نہیں، پین دی لوڑ کوئی نہیں، سون دی لوڑ کوئی نہیں، جاگر دی لوڑ کوئی نہیں، پیڑ پہ پتھر بننے دی اللہ کی قسم لوڑ کوئی نہیں ہے پر سب کچھ کیتا ہے کہ میری امت نو نمونہ نصیب ہو جائے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بیٹیاں بھی پرورش کی تھی. کچھ بدبخت نبی دا رتبہ گھٹاندے میں، حضور دیاں صفتہ گھٹاندے میں، کچھ بدبخت نبی دیاں دھیاں گھٹاندے میں. پر سنی ادب والا ہے، ہر صفت بھی مندا ہے، ہر اختیار بھی مندا ہے، ہر علم بھی مندا ہے، غیوب بھی مندا ہے، غیوب تو پاک بھی مندا ہے. اور نبی دیاں ایک نہیں 4 دھیاں مندا ہے. آپ نے 4 بیٹیاں کی پرورش فرمائی ہے تاکہ میری امت نو نمونہ نصیب ہو جائے. میں بات کر رہا سی سیدہ طیبہ آمنہ فرماندیہ نے جب سرکار میرے پتنے پاک میں چائے میں سوندی سا خواب وچ نبیاں دا دیدار ہو رہا ہے. کدے حضرت آدم آ رہا نے، کدے حضرت ابراہیم آ رہا نے. کیوں؟ خلقت نو پتہ چل جائے باقی نبی نبی آئے نے، رسول رسول آئے نے. اور سونا آ رہے آئے جگہ نبیاں دا بھی نبی ہے، رسولاں دا بھی رسول ہے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ جدو سرکار دا میلاد ہون لگیا ہے، جتنے بھی ایام گزرے میں مینو کوئی درد نہیں ہویا. ایک کہندا جی تہاڈا بھی پتر جمیا ہے، آمنہ دا بھی پتر جمیا ہے، ساڈا بھی پتر جمیا ہے. اور میں کیا کوڑیا انج دا کوئی ہو سکتا ہے؟ انج کوئی آیا جی میں سونا ہے کٹ تے صحیح. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ مینو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تاکہ پتہ چل جائے اے سونا تکلیفاں دین والا نہیں، تکلیفاں مٹان والا آ رہا ہے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ جدو ولادت ہوئی ہے کہنا تے چاہیے سی پتر آیا، پر کی فرمایا خرج منی نور. یہ روایت اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں ذکر کی تھی. یہ روایت ایک انہاں دا ہن بھی مولوی اجے جیندا ہے امیر حمزہ، اون دی واقعی شکل انج ویکھو جویں مردہ ہے 20 دن مرے ہوئے نے تے انہوں اجے کفن کفن نصیب نہیں ہویا. اون دی شکل ہے. انہیں کتاب لکھی ہے سیرت رسول کے سچے موتی.
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਆਇਆ। پر آج تانوں ایک ادب دساں سنیاں دا، کوئی عاشق بولو نا۔ حدیث بیان پھس کے جو بندی بھی کر دیندا ہے۔ تحفۃ القاری سعید پالن پوری نے بخاری دی 8 جلداں شرح لکھی ہے، اندے وچ کہندا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے کہ قبر وچ سونا مصطفیٰ نے تشریف لے آنا ہے۔ مندے نے پھس کے تھانوی لکھے گا، قاسم ننوتوی لکھے گا، سارے لکھن گے، پر ایمان اور عقیدہ صرف سنی دا بڑھے گا۔ ایک خارجہ منی نور والی حدیث سندن بھی ٹھیک ہے، متن تے ہے ٹھیک، مگر اینو او مر جان کے بیان لکھ دین کے مجبورن بیان جدو بھی کرے گا امام احمد رضا خان دا روحانی پتر ہی کرے گا۔ خیر اما جی آمنہ فرماؤں نے میں تے ہن بھابیوں سنی ہویا تے سنی مولوی ادو صحیح تقریر کردا ہے جدو داد بھی ملے تے امداد بھی ملے، اور تہاڈا ہاتھ دونوں پاسوں تنگ ہے۔ تو میں ہن کی کراں بھائی، تے میں چلو پرانی لین تے ہی چل پینا، کیونکہ بھابیاں دا مولوی تے انج لگیا ہوندا ہے جویں کولو تے بیل لگیا ہوندا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں مجمع جو مرضی کرے وہ جڑیا ہی رہندا ہے، میں بھی پھر جڑیا ہی رہنا، اور تسی بے شک انج ہی بیٹھے رہو جی میں بیٹھے ہو۔ میں تے ہن آیا قبلہ مجددی صاحب دا مجمع ویکھ کے، آپ دی محبت ویکھ کے، اور میرے اگے قرآن پہ ہے، میں آواں صرف حضرت دا دیدار ہو جائے، بیان نہ بھی ہوئے میں پھر بھی راضی ہوں۔ کیوں کہ حضرت الحمدللہ دل و محبت فرمان والے نے، اور میں چونکہ سارے ہی یار چھڈ آیا تے مینوں کوئی مسکرا کے بھی بولے تے میں یار سمجھنا، کیونکہ ساریاں یاریاں مک گئیاں، سارے تعلقات مک گئے، ایک نوی دنیا شروع ہو گئی۔ ایک مولوی کہندا اے ہو گیا بدعتی، اے ہو گیا مشرک، ایندا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہندا تیری بیوی اہل حدیثاں دی کڑی ہے۔ تو میں کہا ہن واپس لینی ہے؟ آندا نکاح تو تیرا ہے کوئی نہیں، وہ توحید والی تو شرک والا۔ میں کہا جا اون دے پراواں تو پوچھ، وہ بھی الحمدللہ سنی ہو گئی ہے، ساڈا نکاح تے اگے نالوں بھی پکا ہو گیا ہے۔ اچھی بولو، کو پنڈی والوں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ ہر صحابی نبی گج کے ہاتھ کڑ کے بولو، ہر صحابی نبی۔ او جنوں پیڑ ہو گئی ہے انہوں قبر تک ہو گئے، حشر تک ہو گئے، سنیا دا اعلان ہے ہر صحابی نبی۔ لو پنڈی والے تانوں اینی خوراک ہی کافی ہے، اسی تانوں اور کچھ نہیں کہنا۔ آخر ساری چادر تھلے ہو، ساڈے نال اٹھتے بہندے ہو، تو تسی تانوں اینی خوراک ہی کافی ہے۔ ہر صحابی نبی ماشاءاللہ جتھوں دے خطیب سخی ہون پھر مقتدی آپ ہی ہو جاتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ اے مفتی صاحب دی گل تو یاد آئی، مولوی طارق جمیل تواڈے اتھے ہی نے اج کل آئے بھی ہوئے نے، کل بھی گل ہوئی ہے، او مینوں روکن لگے، کہن لگے سنی نہ ہو۔ میں کیا کیوں؟ ادو محکمہ جالیات وچ میں بھی بھرتی ہو گیا سی، مبلغین وچ میں بھی انہاں دا مبلغ سی، ایڈے ایڈے جناب ریال آ رہے سن کھوتے دے کن جڑے، ہاں جی، اور پاکستانی تکڑے پیسے سن۔ مولانا طارق جمیل نے کیا سنی نہ بن بھوکا مرسے۔ میں کیا کیوں؟ اگے جڑے سعودیہ دے ریال ہیں نا اے وہابیاں نوں لبدن،
سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے کہ اگر میں وہابیوں وال رہاں تے سعودیہ دے ریال مل دین پر جے سنیاں وچ جاواں تے آمنہ دے لال مل دین گج کے بولو گج کے اونچی بولو سیدہ آمنہ کہو نا سبحان اللہ اور فرماندیاں نے خرج منی نور میرے وچوں نور نکلیا مفتی صاحب بیٹھے نے سبق سنا رہے ہیں تانوں سمجھا رہے ہیں سنی جیا جے سنی مریا جے کمال ہو جائے گا کیونکہ حوض کوثر سے ایک پیالہ ابو بکر نے ہاتھ میں ہوئے گا ایک پیالہ مولا عمر دے ہاتھ میں ہوئے گا ایک پیالہ امام مولا عثمان دے ہاتھ میں ہوئے گا ایک پیالہ مولا علی دے ہاتھ میں ہوئے گا کوئی ہو دے جگہ صدیق تو سردا ہے میں تم بکھانا رہا مولا علی پاک نے فرمایا یا صدیق میں نے حضور نے فرمایا ہے کہ میں علی تینوں پیالہ دیا گا پر تو جامع کوثر اور پلائی جیڑا صدیق نال پیار کرنا ہوئے گا اور جیڑا بولے صدیق نے فرمایا علی میں تینوں بھی راز دی گل دسا مینوں سرکار نے فرمایا ہے کہ اے صدیق میں تینوں جامع کوثر دا پیالہ دیا گا اور کوثر دے پر تو جام نوں پلانا ہے جن دے دل وچ علی دا پیار ہوئے گا تو سنیو میں تانوں مبارکباد دے رہا ہاں تسی جاؤ گے ابو بکر کولوں او وی جام پلان گے حضرت عمر کولوں او وی جام پلان گے مولا عثمان کولوں او وی جام پلان گے مولا علی کولوں او وی جام پلان گے جیڑا سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے گا حضور وی بھر بھر کے پلان گے اس لئے سنی ہونا چاہیے ہے اگر جامع کوثر ملنا ہے تو سنی پڑھنا پائے گا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے وچوں نور نکلیا میں چار پئی تے لیٹیا شام دے محل ویکھ رہی فیصلہ آباد غلام محمد آباد کے غیرت مند باشعور مسلمانوں اگر کوئی میری پچھلی برادری دا آیا تو خوش آمدید کیونکہ تسی ہو سڑن والے اے نے ٹھرن والے مولوی طارق جمیل نو میں آکھیا انہیں میں نو استفہامن پوچھیا کہ مولوی سیف اللہ میں کہا ہاں وہ یار بسترے ساڑے روٹیاں ساڑیاں چلے ساڑے تے مسیطے تسی رہن نہیں دیں دے ہو وہ تے مہمان ہیں اور سنی ہوئے تے بڑے با اخلاق ہیں پر سانو مسیطے نہیں رہن دیں دے میں کہا سائیں وہ با اخلاق بھی بڑے ہیں تے صفائی نو بھی نصف الایمان سمجھ دیں بھائی میں توڑا مہمان ہے کہ نہیں ہے بولو روٹی صرف حضرت نے کھوانی ہے تانوں کچھ نہیں پہنا کیا میں روٹی لے کے آیا گجرالے چو بسترہ لے کے آیا لوٹا لے کے آیا بول دے نہیں ہوں بھائی میں مہمان ہاں نا میں نو سب کچھ مل جائے گا میں نو کرو لے آن دی لوڑ جے میں لوٹا کرو لے آواں بسترہ کرو لے آواں روٹی کرو لے آواں تے مفتی صاحب کہیں گے ایک ہی کی تئی تم مہمان ہے کہ تقریب کار ہے تینوں ساڑھے تے یقین نہیں تو روٹی بھی دیا گے بستر بھی دیا گے چار پائی بھی دیا گے سب کچھ دیا گے میں تبلیغی جماعت نو دعوت فکر دے رہا میں کہ مولانا لوٹے چھٹو بسترے چھٹو نسوانا چھٹو اے اپنا سب کو چھڑ دیو تے داتا دے در تے جا کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا دیو سنی دل بھی کھول دیں گے مسجدہ بھی کھول دیں گے
सैयदा आमिना फरमांदियां ने मैनू लेटी लेटी 4 पई थे शाम दे महल नजर आ गए। हुण अल्लाह दा वास्ता देंगा दे बंदियां नू और अपने वाबड़ियां नू गैर मुकलदना नू और सुनिया नू भी कहांगा तवज्जो फरमाओ। कोई मिर्जे वाल फसिया है तो मिर्जा हुण आप कुत्ते की मौत च फसिया है। फसिया नहीं फसिया, यदी बड़ी जबान चलती सी, रुकिया ही नहीं। कदे हजरत अमीर मुआविया ते भौंक रहे है, कदे हजरत अबू सुफियान ते भौंक रहे है, कदे अम्मा आयशा सिद्दीका ते भौंक रहे है, और कदे सरकार ते कोई लफज, कदे कोई लफज अंसार सहाबा नू कहंदा लोडे लपाड़े, और कदे कुछ कह रहे हैं। और इतना बदबख्त जेड़ा अपनी सकी मां नू कह रहे है कि मेरी मां ने केड़ा एहसान किया है, अपने मदियां में सानू ले आइए दुनिया से। मैं क्यों जिन्हों जमन वाली मां दा हया नहीं और अम्मा आयशा सिद्दीका जैसी उम्महातुल मोमिनीन का तकद्दुस किवें नसीब हो सकता है। ऐशा नू मां ओ बनता है जेदा खून पाक होवे, जिंदा नस्ल हलाली होवे। एहो जे हरामियां नू अम्मा आयशा दी इज्जत नसीब हो सकती। हुण पकड़ा गया ते कराची दा एक बेईमान मुल्ला, एक बेहया मुल्ला, एक बेगैरत मुल्ला, बेतीर ठरकी मुल्ला तारिक मसूद, जिन्हें कुरान की गुस्ताखी की थी, जिन्हें पिछले दिन सरकार की गुस्ताखी की थी, और फिर मौलवी मंजूर मेंगल के ड्रामे से माफिया मंगिया तौबा की थिया। उठ के कहने मिर्जा गुस्ताख नहीं है, मिर्जे से 295 सी नहीं लगती है। मैं उस ललकारिया, मैं क्यों बेगैरत जिवें दा मिर्जा बेईमान है ओवें दा तू भी बेईमान है। मिर्जे तेरी 295 सी लगनी चाहिए। हाथ चौक के आखो तारिक मसूद तेरी 295 बोलो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। जो बदियत से कहता हूं बटा डालो इसको, लगाम डालो। जब तक पाकिस्तान की धरती पे एक भी सुन्नी बाकी है, हर गुस्ताख को लगाम डालते रहेंगे, खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे। जिंदाबाद लो जी। अम्मा जी आमना फरमाउंदियां ने कि मैं शाम दे महल वेखे। बोलो मैं शाम दे। मेरा सवाल है तुहानू, उलमा नू नहीं, उलमा दा मैं खुशअचीन हाँ। ये मिलाद हजूर दा होया है ते शाम दे महल मां वेख रही है, इहदा की मतलब है? ये पूछना तुसी भाबियां कोलों, ये पूछना देवबंदियां कोलों। सीधी गल पूछो ज़ियाउल कासमी दी कब्र ते जाके, ठीक है ना? क्योंकि तकी उस्मानी कहना है मरने के बाद फैजान तकड़ा हो जाता है। जे तुहाडे च कोई जान फैजान है तो दसो। तकी उस्मानी दसे कि सरकार दी मां ने शाम दा महल क्यों वेखे? मिलाद ते हुजूर दा होया है। दो मसले हल हो गए। सुनियो, अल्लाह नू पता सी कुछ बेईमान आणगे जेड़े कहणगे नबी दी मां मुसलमान नहीं। फतावा सनाइया उठा, फतावा उलमाया ने हदीस उठा। अल्लाह नू पता सी, अल्लाह ने सरकार दी वालिदा पाक दी नजर दी वुसात दिखा दी थी कि सैयदा दी नजर का ए आलम है, ईमान का आलम कितना बड़ा होगा। और दूसरा नुक्ता फिर कहना, सुबह पूछो मिलाद नबी दा, शाम तक नजर मां दी। मैं और पूरी तवज्जो दी अपील कर सकना, तुसी तसल्ली देंदे हो कि पूरी तवज्जो है तुहाडी। हजरत
میرا تیقن کہندا ہے، میرا وجدان کہندا ہے کہ وہ شام دے محل حضور نو ویکھنے چاہیے سی، پر ماں نے کیوں ویکھے؟ تاکہ سنیاں دے عقیدے نو وضاحت، جلا، قوت مل جائے کہ جس نبی دی ماں دی نظر دا اے عالم ہے کہ اپنی کمرے وچ چار پائی پہ لیٹ کے شام دے محل ویکھ رہی ہے، اس مائی دا پتر سونا مصطفیٰ اپنے روزے وچ لیٹ کے قیامت تک اپنی ساری امت دیکھتا رہے گا۔ اے عقیدہ اہل سنت ہے، کہو سبحان اللہ۔ اے سیکنڈ لاسٹ بات ہے، پیغام ہے میری پچھلی برادری نو جڑے کہندے نے میلاد ہویا ہے تے پھر کی ہویا ہے؟ میلاد ہویا ہے، انہوں نے کہو جناب پہلے انہیں گناہ کیتے باندر بن گئے، پہلے انہیں گناہ کیتے خنزیر بن گئے، کونو قردتن خاسین، پہلے انہیں گناہ کیتے تے بوئے تے لکھیا جاندہ سی انہاں اے گناہ کیتے جے، متھے تے لکھیا جاندہ سی اور انہاں دی توبہ قتل سی۔ آج کنے گناہ ہو رہے ہیں کہ تواڈے جیسے بے ادب بھی دنجنا دے پھر رہے ہیں، اور اے جہان پھر بھی قائم ہے۔ اللہ دی قسم اے اس سونے نبی دے میلاد دا صدقہ ہے۔ تو ہجے بھی پوچھنا ہے کہ کی ہوئے؟ تے چلو میں اپنے پچھلے طبقے نو دس دیا پھر کی ہوئے؟ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ او مینوں آندا نہیں ہو جڑا مولوی تے تھلو قوم کہندی ہے واہ شاہ جی واہ واہ شاہ جی، یہ شاہ والے کام نے ہیں۔ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ، بولو بولو جناب بولو، تہاڈی بڑی مہربانی ہے۔ ٹول پلازے تے لڑکی بس کنڈکٹر بولتے نہیں ہو کہ میں کسی اور ملک چوں آیا، ہوٹل تے ریسپشن تے لڑکی بیٹھی ہے، ہن مردہ والے تھانے چ بھی لڑکی بیٹھی ہے، ہر جگہ تے لڑکی۔ میں عورت کو عزت دے رہی ہوں، میں کہ جناب یہ جاہلیت اولا والی عزت وہی جاہلیت اخرا بن گئی۔ محمد نے جیڑی عزت دیتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جاہلیت اولا اے جاہلیت اخرا۔ ہم جو عورت کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں وہ سورہ نور والی عزت ہے، وہ سورہ احزاب والی عزت ہے، وہ سورہ نساء والی عزت ہے۔ ہم جس عزت کی بات کرتے ہیں وہ سیدہ زینب والی عزت ہے، وہ سیدہ رقیہ والی عزت ہے، وہ سیدہ ام کلثوم والی عزت ہے، وہ سیدہ پاک فاطمہ والی عزت ہے، وہ ام عائشہ صدیقہ بی بی خدیجہ کبریٰ والی عزت ہے۔ تو میں کیا جناب سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ، بولو 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 انشاءاللہ۔ آج اے نہ بولو کہ صبح سورج نکل آئے، آج سرکار دے میلاد دا صدقہ ادو بھی دکھ دور ہوئے سن، اج بھی دکھ دور ہون گے، ادو بھی مصیبتاں ختم ہوئی سن، اج بھی مصیبتاں ختم ہو گیا۔ گج کے بولو سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، ہے رحمت میں رم جم لائی، ہے رحمت میں رم جم لائی، ہے رحمت میں رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ میرا گھر سارا نور نور ہو گیا، میرا گھر سارا نور نور ہو گیا۔ جنہ دے ہوئے نہیں بولو، جنہ دیا قبراں وچ ہمیرا ہے، تک لو انہاں دیا مسجداں وچ بھی ہمیرا ہے۔
انہوں نے گھر میں بھی ہنیرا ہے اے نور والے میرا گھر سارا نور نور ہو گیا ہر دکھ غم نالے دور ہو گیا ایک کہندی ہس کے ہمیں مادائی تے مکے وچ جمع چڑیا توجہ کرنا سونا جمع دیو سجدے کریں باسی باروی صاحب اگر فل سریکی میں چلا وائیں نہ کو سمجھ کیا نہ سی پر تو تے سمجھ دیتا ہے کہ میں کیا عرض کرے رابیا سونا جمع دیو سجدے کریں باسی نالے اپنے ربانو ہلیں باسی کیوں آیا امت دی مگرار آئے امت بولو یار آیا امت دی مگرار آئے تے مکے وچ جمع چڑیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ جمع چڑیا تو ہم میلاد کیوں مناتے ہیں کہ جب سرکار کا میلاد ہوا تو زباں پر امتی کا نعرہ تھا جب آپ معراج پہ پہنچے وہاں امت کو یاد فرمایا آج روزہ پاک میں ہیں امت کو یاد فرما رہے ہیں محشر والے دن اٹھیں گے امت کو یاد فرمائیں گے فیصلہ آباد والے جو محبوب دنیا میں آ کے ہمیں یاد رکھے جو معراج پہ جا کے ہمیں یاد رکھے جو روزے میں ہمیں یاد رکھے جو حشر میں ہمیں یاد رکھے آج وہ امت گلیاں سجا کے جھنڈیاں لگا کے محفلیں کرا کے لنگر کھلا کے نعرے لگا کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے قرآن سنا کے حدیث سنا کے نعرے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ کہ تسی سانو نہیں بھولو اسی بھی تانوں نہیں بھولو آخر میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آخر میں جو حضرت نے فرمایا حدیث اور سنت یہ بھی یاد رکھے کہتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے مسلمین رکھا ہے تم دیوبندی کیوں بنتے ہو نام تو مسلمان ہے تم بریلوی کیوں بنتے ہو میں نے کہا اچھا میں سمندری بھابیاں دا خطیب سی انہاں ہجے تک میری تنخواہ دینی ہے وہ تنخواہ نہ تسی دیندے ہو نہ وہ دیندے نے میں کتھے جاواں تے کتھے منجی ڈاواں ہیں وہ میں سنی ہو گیا تے تنخواہ ملنی سی ہجے تک دتی ایک بھابی کو 20,000 روپیہ لینا سی وہ بھی کھا گیا انہاں نے ساڈے کولوں پوچھو میں کہا میں قیامت والے دن لواں گا تینوں چھڑ جا نہیں ہاں اگر سنی ہو جائے تو میں اور پیش کراں گا گل تو نہیں ہے جی تو روے ہو تو پھر میرے مقروض ہو بولو میرے مقروض ہو تو وہ جناب بڑی قیمتی گل دس رہا انہاں دی ایک ہے جی جماعت المسلمین وہ انہاں بھی کافر کہندی ہے آہا مزہ نہیں آ گیا نکلے انہاں چوں نے جی میں سپنی نہیں پتر جم کے کھا جاندی نکلی انہاں چوں انہاں نوں کافر کہہ رہی ہے ہن میں بھی اہل حدیث اور سمندری میں کھڑا سی مسجد ٹوتھ برش کر رہا سی برش آ گیا کہندا مولوی صاحب میں کہا ہاں جی تسی بدعتی ہو میں کہا خیر ہے کہندا ایک تو تسی نام اپنے اہل حدیث رکھے ہیں اور دوسرا حضور نے برش نہیں کیتا برش کر رہے ہو انہاں ربوں نا ایک ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں سی ایک ہی سی
میں کہا وڈی بدت ہے، چکو باہر سٹو۔ کہنا کیوں؟ میں کہا تو حضور دے دورے چ ہے سی؟ اگر یہی معیار ہے تو ہے سی؟ کہنا نہیں۔ میں کہا سرکار دے دو ہاتھ تیرا ایک ہاتھ ہے، تیرا تو وڈا بدتی کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے میں کیا اہل حدیث نام یا کوئی بھی رکھن نال کافر ہو گئے؟ تیرا نام کی ہے؟ کہندا محمد بوٹا۔ تے میں کیا اللہ نے تے مسلمان رکھے ہے، بوٹا کیوں؟ میں کیا برادری کیڑی ہے؟ کہندا ارائی۔ میں کیا کتھوں تائیں؟ ارائی ناراض نہ ہون بھائی، میری مسجد کا صدر بھی ارائی ہے، ایویں کتے چھٹی نہ کروا دیا جی۔ میں کہنا میں ارائی ہاں، تے میں کیا اللہ نے تے مسلمان نہ رکھے ہے، تو ارائی کیوں ہے؟ بات کو سمجھو، ہم اہل حدیث ہیں۔ میں کیا کس معنی میں؟ ہر حدیث پر عمل کریں گے۔ میں کیا حدیث تے ضعیف بھی ہوندی ہے، تو تواڈے تو ضعیف اہل حدیث کیڑا ہے؟ اہل حدیث تے صحیح بھی ہے، تواڈے تو صحیح کیڑا ہے؟ حدیث تے ثقہ بھی ہے، منقطع بھی ہے، حسن بھی ہے۔ کتنی اقسام میں؟ کیا تواڈیاں بھی کوئی اقسام ہے نہیں جی، بس ہم اہل حدیث ہیں۔ میں کیا ایک آیت لے آؤ، توجہ ہے کہ ستے پہ ہو؟ ایک آیت لے آؤ اللہ نے فرمایا ہوئے حدیث تے عمل کرو۔ اس پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی ایسی آیت ہے نہیں۔ میں کیا چلو ایک حدیث لیا، حضور نے فرمایا ہوئے حدیث پہ عمل کرو، ایک حدیث بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا، کی فرمایا؟ علیکم بسنتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر یوم شہید۔ آپ نے فرمایا فساد امت دے وقت جڑا میری ایک سنت تے عمل کرے گا 100 شہیدہ دا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایمانداری سے سوچیں، ہر حدیث پر عمل ہو سکتا نہیں؟ کہندا کیویں نہیں ہو سکتا؟ میں کیا انج کر، پتہ کر، سرکار دو جہاں پڑھی صلی اللہ، بخاری چاہے اما عائشہ فرماندی ہے حضور ساری رات ستے، میں خراتیاں دی آواز سنی، پر فجر آپ نے سیدھی جا کے جماعت کرا دی۔ کوئی وضو کیتا؟ بولو 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 کھل کے بولو۔ کوئی کلی کی تھی؟ اما جی فرماندی نے میں پوچھا یا رسول اللہ اسی سوئیے نیند نہ کجے وضو ہے، آپ ساری رات سوتے وضو نہیں کیتا؟ فرمایا عائشہ امت کا سونا اور ہے، میں نبی بچو نبی کا، میرا سونا اور ہے۔ ہن کوئی بابڑا ساری رات سوے کھراٹے مارے تو صبح جماعت کرائے تے نال آکھے میں حدیث تے عمل کیتا، حدیث تے ویجو کھانی قوم، واقعی بھائی ویجو انہاں دے ہاں حلال ہے، حضرت بیٹھے نے ویجو حلال ہے، تو کوئی اس حدیث تے بولو عمل کر سکتا؟ سرکار دو جہاں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ممبر دی سیڑھی تے چڑھ کے شروع کی تھی، رکوع مبارک تھلے آ کے کیتا، اور سجدہ بھی دوسری رکعت شروع کی تھی پھر اتنے چڑھ گئے۔ حدیث میم کھانا کوئی دنیا دا مولوی ہے جماعت کرا سکتا؟ بولنا۔ پھر ایک رکعت رہ گئی، ایک حدیث ظہر دا ذکر ہے، ایک وچ عصر دا ذکر ہے، بحث ہوئی، ارباز بن ساریہ بولے یا رسول اللہ نماز گھٹ گئی ہے، ام نسیتا آپ بھول گئے ہو؟ اور میں کچھ نہیں ہویا۔ صحابہ نے کہا جی پڑھائیاں تے تین ہی نے، پر میں اٹھو 4 پوریاں کریے۔ مولانا سبحان اللہ، دوڑے سنن والی قوم حضور نے کی تھی، میں کیا تو بھی 3 پڑھا کے بحث کر کے چوتھی پڑھ کے دکھا، اور آقا نے سجدہ صاحب بھی نہیں فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ حدیث ہے،
آپ نے 11 شادیاں فرمائیاں. بولو کتنیاں؟ 9 ازواج مطہرات بیک وقت اور 35 خواتین سرکار دے عقد پاک وچ آئیاں لوڑیاں وغیرہ پا کے آپ دے حصے وچ آئیاں. ہن کوئی ایک تے کر سکتا ہے، 2 تے کر سکتا ہے، 3 بھی بولو نا، تے 4 بھی تسی کر تے نہیں سکتے. انج بول کے ثواب تے لے لو نا. ثواب نہیں، ثواب کر نہیں سکتے کیونکہ ایک ہی بڑی ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ میں بیان کر رہا سی تے میں کہا جدو بندہ صدقہ کرتا ہے تے 100 شیطان مر جاندے نے ایک صدقے نال. ایک چودھری صاحب بھی چھوڑ پہ انہوں نے کہا حضرت تسی واز کرو میں ہونے 100 شیطان مار کے آیا. وہ گھر گیا، انہیں گندم آٹا جو کھجور پنیر اور گھی سارا کچھ کٹ کے شکر یہ وہ پوری بوری بنی کڑت رکھی تے اگو ماشاءاللہ بیگم صاحب آ گئی. یہ ہوں تھی سوچو فیصل آباد دی سی کہ گجرالے دی سی. جی مینو لگتا گجرالے دی سی، تھی سوچو کتوں دی سی. میرا یہ وجدان ہے. انہیں ڈک لیا، لگا خبردار ایک شے بھی تو باہر کڈی تے میں چلیاں پیکیا تے چل. انہیں آرام نال بوری رکھی واپس حضرت کے سامنے بیٹھا. ابن جوزی نے کہا ہاں بھائی صدقہ کر رہے ہیں 100 شیطان مارتے؟ کہندا حضرت 100 شیطان مار چھڑے سن اگو انہاں دی ماں آ گئی. بہرحال حضرات محترم سرکار نے تے 11 شادیاں کیتیاں. ہن کوئی 5ویں کر سکتا؟ اگر 5ویں کرے تے گواہ دا نکاح بھی ختم، تے مولوی صاحب دا بھی ختم، تے او جڑا 5ویں کرا رہے انہاں پہلیاں 4 بھی ختم. اے ہن حدیث میں دکھانا حضور نے 9 کیتیاں، تو 5ویں کر کے دکھا. کیوں؟ عمل حدیث سے نہیں ہوئے گا، ہر حدیث پہ ایمان لے آواں گے کہ جیڑی حدیث سنت پڑے گی اس تے عمل کریں گے. بولو جی اس تے عمل کریں گے. کہنا جی اہل حدیث ہیں اور ساڈی واری انہاں دی عقل تے سب لڑ جاندا ہے. ایک بندے دا سامنے میں کہا اہل حدیث نو وہ کوئی توجہ ہے جی اللہ دا نام ہے مینو بس تسی 10 منٹ اور دے دیو 11:15 تے میں انشاءاللہ بیان مکا دیاں گا. وہ نہ ہوئے میں مسلک دیاں گلاں کردا رہواں تسی آکھو حضرت مڑ کے اے مولوی نہیں چاہیدا، یہ تو چھڑدا ہی نہیں، کام خراب ہو جانا ہے بھائی. میں جب تک زندہ رہا حضرت کو آندا رہنا ہے انشاءاللہ. یہ بلان نہ بلان میں زیارت کرنی آ جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت پیار نال تسی سنیا، میرا دل بڑا خوش ہویا ہے. اگلی باری جب میں بن بلائے آیا ادو بھی تسی تلیاں دے بٹھا کے سنیا سی اور آج بھی تسی سنن دا حق ادا کرتا ہے. میں حضرت صاحب نو انہاں دی ٹیم نو اور تانوں سارے دی عظمت نو سلام کرنا وا. میری یقین کرو ساری تھکاوٹ لے گئی، گلا بھی میرا چل پیا تواڈے برکت نال. ہن پوے تسی ککڑ بانگ تک مینوں لے چلو، پر اج کل تے ککڑ بھی بھابی ہوئے نے بھائی. اگے وہ ہنیرے ویلے بانگا دے سن، ہوں الو دے پٹے 7 بجے بھی دین لگ پے نے. یہاں کہڑا ٹیکا لگیا بھائی؟ اگے تو ٹائم سے دے سن، ہوں جدو ویکھو اذان ہو رہی ہے. چلو بھی لگے رہو. خیر وہ جناب عرض کر رہا سی کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چ اعلان کرتا جی قرآن حدیث چاہیے. اسی گل کر بیٹھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پڑھو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھائی ہے. اگو کہندا ہے اے ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ کیوں؟ تیرے ہاتھ چ قدرت ہے یا تو امام صاحب دے نال سی؟ کہنا نہیں. میں کہ پھر تو پکا شیطان ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کہندا جی 40 سال چ بیمار نہیں ہوئے ہونے، ستے نہیں ہونے، بیوی دے حقوق نہیں ادا کیتے ہونے، تو کیویں ہو گیا؟ میں کہ اچھا. تھوڑی دیر گزری نا
میں کہ کیڑے محکمے چو آپ کی کر دے ہو؟ کہندا میں محکمہ جنگلات وچ ہاں۔ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ جنگل دی گلاں کرنے ہیں، ہن پتہ لگ گیا ہے۔ وہ کہندا میں کہ کنی سروس ہے؟ کہندا 35 سال۔ میں کہ اے جھوٹ ہے۔ کہندا کیویں؟ میں کہ چٹا جھوٹ ہے۔ کہندا کیویں؟ میں کہ 35 سال چ تو بیمار نہیں ہویا؟ نہیں سمجھے، ستے پے ہو کیوں جی مفتی صاحب؟ سانو کہندا امام صاحب بیمار نہیں ہوئے، 40 سال کیویں ہو سکتا ہے؟ ناغا نہیں ہویا۔ میں کہ تو سرکاری تعطیلات تے چھٹیاں نہیں کیتیاں نے؟ میں کہ بیمار نہیں ہویا؟ میں کہ خوشی غمی تے چھٹیاں نہیں کیتیاں؟ کہندا کیتیاں نے۔ میں کہ پھر 35 سال کیویں؟ کہندا مولانا تسلسل نو گنیا جاندا ہے، ناگے نہیں گنے جاندے۔ میں کہ امام صاحب دا اگر کوئی ناگا ہو بھی گیا ہوئے تے سنی بھی تسلسل دیکھ دے رہے ہیں۔ ایک آ گیا جی ہر مسئلہ ہم، عبداللہ ناصر رحمانی ہے انہاں دا مولوی، وہ میں تے ایک جگہ کٹھے ہوئے وزیر آباد، ہم ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے دکھائیں گے فقہ کی ضرورت کیا ہے، حنفی ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہم ہر مسئلہ۔ وہ بعد چو کٹھے ہوئے روٹی تے، میں کہا پروفیسر صاحب یہ کیوں انج دیاں گلاں کردے ہو؟ تسی کراچی ٹر جانا ہے، اسی پھنس جانا ہے۔ کہنا پھنسنے والی بات کون سی ہے؟ میں کہا ہنسنے والی کون سی ہے؟ اے ساری پھنسن والی ہے۔ کہنا کیویں؟ میں کہا تسی فرمایا ہر مسئلہ ہم حدیث اور قرآن سے دکھائیں گے۔ میں کہا بخاری چ ہے آ جڑی مکھی ہے، اچھا بھی ہے پیپل پارٹی دی، جنی واری اڈا لو اوتھے ہی۔ آج میں گجرالے جو گڈی چلا کے آیا، ایک وچ وڑ گئی، وہ میں شیشہ کھول کے ادھر کراں وہ ادھر چلی جائے، ادھروں کراں ادھر۔ میں کہا یہ تو کوئی وزیر اعظم ہی ہے، بہندی کتھے جاندی کتھے ہے؟ اے مکھی دے بارے چ بخاری دی روایت ہے کہ اندے کھبے پر وچ مرض ہے تے سجے پر وچ یہ جدو بہندی ہے نا تے کھبا ہی ڈبوندی ہے۔ ہائے ہائے، اینو ڈبو کے کر دیو تے شے پا کے۔ کہنا ہاں ہاں حدیث میں ہے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے رحمانی صاحب، میں کہا جی یہ مکھی دی حدیث ہے، جے مچھر ڈگے تو پھر کی کرنا ہے؟ یہ تسی بھی یاد رکھنی ہے نا گلاں، پوچھنا ہے حدیث ذکر کیندا ہے؟ بولو بولو بولو، خاتون اول دا۔ ٹھیک ہے ہن تانوں سمجھ آئی ہے۔ اور میں کیا مکھی دا ذکر ہے حدیث وچ، اگر مچھر گرے پھر اڈے منہ جان دے ہو؟ کدے لڑے؟ پرسوں میں موٹر سائیکل سے جان دیا سی، اے میرے ہجے بھی نشان موجود ہے، ایتھے لڑیا ہے، ایتھے بیٹھے میں ماریا، ایتھے لڑیا۔ میں کیا لگتا ہے میری پچھلی برادری دا ہے، جاندی واری ڈنگ مار کے ہی گیا ہے۔ یہ اگر حدیث میں گرے اب کیا کریں؟ مکڑ گرے پھر کیا کریں؟ ایک قابلی ڈیمو بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ وہ ساڈا ایم کیو ایم دا ہے، وہ ماشاءاللہ لڑ جا پورا ہفتہ نہیں کرد جاتی۔ وہ جناب میں کہ اگر وہ گر جائے تو پھر کیا کریں؟ اگو میں نے کہتا پھر کیا کریں؟ میں کہا میں تیرے کو پوچھ رہا تو میرے کو پوچھ رہا کہ پروفیسر صاحب آپ نے کہا ہم ہر مسئلہ حدیث سے دکھائیں گے، مکی کی حدیث ہے، ان کا ذکر کہاں سے؟ کہتا نہیں ہے۔ میں کہا پھر امام اعظم دی عظمت نو سلام کر، انہاں مکھی نال سارے دا حل فرما دیتا ہے۔ حدیث وچ ہے کہ کتا بھانڈے چ منہ مارے، کون مارے؟ بولو نا، وہ کتا پویں چنگدا ہوئے، نہیں سمجھے ہو؟ ضرور میرے سے پرچہ کروانا ہے۔ وہ کتا پویں تھانہ بھون دا ہوئے، وہ کتا پویں لاہوری ہوئے، بھائی چار ٹنگا والے کی گل کر رہے ہیں، ایویں کتے صبح پرچہ کرا دیو۔ وہ کتا پویں لاہور دا ہوئے، پویں پشاور دا ہوئے، پویں کراچی دا ہوئے، کتا کتا ہی ہے۔ بولو کتا، میں مدودی صاحب کی گل نہیں کر رہا بھائی، کتے کی گل کر رہا کہ اگر کتا پانڈے چ منہ مارے
تو میرے نبی نے منیمم فرمایا 3 باری، میکسیمم فرمایا 7 باری۔ ایک باری مٹی بھی مارو، ایک باری مٹی نال مانجو، تے جنہاں نے کھوتے ہی سانو کھوا چھڑے نے 50 من گوشت اسلام آباد۔ ہوں سانو پتہ لگیا ہے کہ اسمبلی میں انسانوں کی آواز کیوں نہیں پہنچتی۔ ماشاءاللہ اتنے تو کھوتے بھی کنڈے نے، اور جناب کھا کے ساری قوم کی نمائندگی کر رہے ہو۔ وہ جناب کھوتے کھوا چھڈے، پر کتے کے بارے حکم ہے کہ پانڈا پاک کرنا ہے 7 باری، ایک باری مٹی نال۔ بولو تمہیں ول دس رہے ہیں، اج کل کی فیصلہ باد کتے موگے نے، بولتے نہیں ہو، ہے نا کتے سادے بھی ہے نے تے پٹے والے بھی، تے جڑے فوجیاں نے وہ چور لبن والے رکھے نے، وہ بھی کمال ہے بھائی۔ کتا چور دستا ہے، نہیں سمجھے ہو، کتا چور دسے تے بھابی کہندا پکڑو میرا چور پھڑیا گیا۔ میں کیا جیڑا سونے نبی دا علم غیب نہ منے، انہاں دی قسمت وچ رب کتے پا چھڑدا ہے، انہاں دی رہنمائی کتے ہی کر سکتے ہیں، اور اسی ہر خبر سونے نبی کو لینے ہیں۔ ہاں وہ جناب کتا حدیث آ گیا، میں ایک حدیث نو فون کیتا سنی ہونے تو بعد، میں کہ جناب یہ مسئلہ دسو، جے گدڑ منہ مارے تو پھر بولو گدڑ ہے نا کہ نہیں؟ تے فیصلہ باد کہ سارے شیر ہی نے، گدڑ ہے نا بھائی، فصلوں میں چیک کر لو۔ لگتا تھی مینو فسان کے چکر تھوڑی نظر دس رہی ہے، میں بھائی فصلی گدڑا کی گل کر رہا، وہ ہے نے، بولو یہ ہوں گدڑ منہ مارے تو کی کرنا ہے؟ تو خنزیر بھی ہے نا دنیا کے نہیں؟ بولتے نہیں، کنیاں لتاڑا ہے؟ 4 ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ امریکہ دا بھی کنے لتاڑا ہے؟ 4، تے پاکستانی بھی 4، تو خنزیران دی بھی کوئی کمی؟ اور کتے دے تے حدیث ذکر ہے، گدڑ منہ مارے تے پھر کی کرنا ہے؟ خنزیر منہ مارے پھر بھی کی کرنا ہے؟ چیتا منہ مارے اور شیر منہ مارے پھر کی کرنا ہے؟ حدیث میں چاہتا کوئی جواب، پوری امت نو احسان مننا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دا اونا حدیث کتے والی لے کے ہن سارے جانوراں دا دس دیتا ہے۔ اور جناب 3 منٹ رہ گیا میرے، تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی بس ہو گئی ہے، میرے ہے نا؟ یہی تہاڈا مسئلہ ہے، گل بعد چ سن دے ہو۔ کوئی کہے کتا کن لے گیا، کتا مار دیتا، کن ویکھے ہی نہ، پہلے گل تو سن لو اگلے نے کہنا کی ہے۔ اے تہاڈا مسئلہ سنیو، خدا را جنوں بھی سنو پہلے سمجھو، بولو پہلے۔ اگر آپ سمجھتے تو جو گامے شاہ کے، جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتار رہے ہیں، ان کو آپ پہچان جاتے، ہم ہیں داتا والے، داتا کے نام پہ بٹھاتے ہیں، داتا کے در پہ جا کے بٹھاتے ہیں، ہم آگے پیچھے جاتے۔ تو وہ عرض کر رہا تھا، حدیث میں مجھ بھینس کا ذکر ہے، بولو نا، اس کو قاموس کہتے ہیں نا، اس کا ذکر قرآن میں۔ تو اہل حدیث سے پوچھا میں نے، ایک سے سنی ہونے کے بعد شرارتاً پوچھا، ایسی شرارتیں میں کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی بڑی کرتے ہیں، عام بھولے بھالے سنیوں کو فون کر کے ان کو کنفیوز مائنڈ کریں گے، ڈبل مائنڈ کریں گے، تو پھر میں بھی چھیڑتا ہوں، اور میں بھی بڑے 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 وابی ہلا چھڑے نے۔ ایک میرے کو آ کے کہنے لگیا نبی مدد کرتا ہے، میں کہ تہاڈی کرن نہ کرن ساڈی ضرور کرتا ہے۔ تھک گئے ہو، علی مدد کرتا ہے، میں کہ تہاڈی ہوئے نہ ہوئے ساڈی کرتا ہے۔ بندہ پتر حسین دی کیوں نہیں کیتی؟ نواسے حسین دی کیوں نہ کیتی؟ ایک گھٹ پانی نہ دے سکیا تیرا نبی تے علی۔ میں کیا مدد کردہ کون ہے؟ کہندا اللہ۔
میں کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ 150 نبی قتل ہویا، رب کیوں نہیں بچایا؟ ستے پہ ہو، ستے پہ ہو۔ مددگار تے اللہ ہے۔ حضرت عمر اللہ دے گھر میں شہید ہوئے، رب نے کیوں نہیں بچایا؟ نہیں سمجھے ہو نا؟ حضور دے دندان مبارک شہید ہوئے، رب نے کیوں نہیں بچایا؟ اتنا فضل ہویا، مینوں کہندا ہونے دا جواب تے دے۔ آندا میں تے اپنی بھول گیا۔ میں کہا یہ دا جواب سنیا نو لبدا ہے، غیر سنی نو لبدا؟ میں کیا سرکار دے پیرا چ ورم آئے، رب قرآن نازل کرے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اور طائف دی وادی چ پتھر پہ او ورم دی واری حضور دا مقام سی، طائف وچ نبی دا امتحان سی۔ حسین نبی نے کنجر تے کھیلیا، اے مقام ہے، قربانی دیتی امتحان ہے۔ نبی تے علی نے پتر نو امتحان وچ کامیاب کروایا ہے۔ اے نہیں ہے کہ علی نے مدد نہیں کی تھی، نبی نے نہیں کی تھی۔ میں کہا تو رہ۔ تو امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ پڑھنا رحمت اللہ علیہ، آپ نے مجھ حلال کی تھی ہے۔ اگر وہابی امام صاحب نو نہیں من دے، احسان کرو فیصل آباد دیا ساریاں مجھاں مفتی قاسم مجدی صاحب نو دے دیو، کیونکہ تو تواڈے کول تے قرآن حدیث وچ کوئی ثبوت ہے۔ میں شرارتاً فون کیتا، میں کیا یہ گام دا ذکر تے ہے بقرہ، مجھ کتھوں آئیے؟ کہندا چونکہ گاں ہے، چونکہ مجھ ہے۔ میں کہا چونکہ تے حنفیاں دا نعرہ ہے، آپ تے ہے ہی نہیں۔ پر میں کیا جوڑ کی ہے؟ گاں گاں ہے تے مجھ، کہندا اونیاں 4 لتاں تے مجھ دیاں بھی، تے میں کیا کھوتی دیاں کیڑیاں 5 نے، کتی دیاں کیڑیاں 5 نے؟ یہ لتاں والا کی کم ہے؟ یہ حلال پیا کرنا ہے؟ یہ تیری فکر؟ اگو کہندا وہ دودھ دیندی ہے گاں تے مجھ بھی، میں کیا کھوتی بھی دیندی ہے، یہ کی ہے؟ یہ دلیل ہے؟ جیڑی گل کرے میں کو ٹھک مارا۔ کہندا ہن مولوی تو مجھ نو کی کرنا چاہنا ہے؟ میں کہا یا واپس کرو یا امام صاحب دی عظمت میں سلام کرو۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، عجب ہے یہ کھانے غرانے والے۔ میں کہا یا کھانا چھڑ دو یا غرانا چھڑ دو۔ کہندا کیویں؟ تواڈے امام نے کیویں حلال کیتی ہے؟ میں کہا میرے امام نے سونا کام کیتا ہے، سونا امام ہے۔ انہاں فرمایا بکری کھا کے جگاڑی کر دی ہے، اونٹ کھا کے جگاڑی کردا ہے، اور گاں جگاڑی کر دی ہے، مجھ بھی جگاڑی کر دی ہے۔ اے علت دی وجہ تو حلال کیتی ہے۔ بہرحال میرا ٹائم پورا ہو گیا، اللہ کے دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں ایک خدمت کر رہا ہوں اہل و سنت دی، جتھے بھی جانا 5 منٹ 10 منٹ آخر تے دینا کہ کوئی مجمع چ اٹھے جو بندڑا ہوئے، شیڑا ہوئے، واوڑا ہوئے، اور تے سوال کرے میرے سچے مسلک تے۔ میرا دعویٰ ہے جی میں قرآن سچا ہے، جی میں میرے محبوب دا ہر فرمان سچا ہے، ایویں ہر سنی دا ایمان سچا ہے۔ اے میرا دعویٰ ہے، کوئی اٹھے میرے مسلک تے سوال کرے، میں ممبر چو باچو اٹھا گا، قرآن حدیث چو جواب پہلے دیا گا۔ اس فیصلہ آباد چے نعرہ امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب لگے سی، آج ہونا دا روحانی پتر پورے ملک میں چے نعرہ نہ آئے۔ کوئی سوال کرنا چاہے سوال کرے، میں قرآن چو جواب دیا گا یا حدیث چو جواب دیا گا۔ کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہیں تے مفتی صاحب تے پھر ہے ہی ہے۔ میں اللہ میرا تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔